السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ کرپشن اور بدعنوانی کس طرح پاکستانی معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، اس بات کا اندازہ آپ کو تجارت نیوز کی جانب سے تیار کی جانے والی اس خصوصی رپورٹ کو سننے اور دیکھنے کے بعد بخوبی ہو جائے گا۔ ملک کی فلاحی تنظیموں اور نادار شہریوں کے نام پر بیرون ملک سے آنے والے کروڑوں روپے کے پرتعیش سامان کی مقامی مارکیٹوں میں فروخت کا انکشاف ہونے کے بعد کسٹمز حکام کی جانب سے مانیٹرنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ فلاحی تنظیموں کے نام پر بیرون ملک سے منگوائے جانے والے سامان کی کلیئرنس کے لیے دستاویزات کی چھان بین اور اسکروٹنی کے عمل کو بھی مزید سخت کر دیا گیا ہے، جبکہ اب تک اربوں روپے کا سامان بیرون ملک سے منگوایا جا چکا ہے۔ تجارت نیوز کو ملنے والی مصدقہ اطلاعات کے مطابق فلاحی اور رفاہی تنظیموں کی جانب سے اشیاء خوردونوش، قیمتی کپڑے، جوتے، الیکٹرانک آئٹمز اور کاسمیٹکس غریب شہریوں میں مفت تقسیم کرنے کے نام پر درآمد کر کے قومی خزانے کو کسٹم اور ڈیوٹی کی مد میں اربوں روپے کا نقصان پہنچائے جانے کے سلسلے کو روکنے کے لیے کسٹمز حکام کی جانب سے خصوصی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ کسٹمز حکام کی جانب سے فلاحی تنظیموں کے نام پر منگوائے جانے والے سامان کی کلیئرنس کے لیے صرف ان کی جانب سے پیش کیے جانے والے سرٹیفکیٹ اور انوائسز دیکھ کر ہی چھوڑا جاتا رہا ہے۔ تاہم حالیہ عرصے میں کسٹمز حکام کے علم میں آیا کہ اس دھندے میں باقاعدہ ایک مافیا پنپ چکی ہے اور فلاحی تنظیموں اور اداروں کے نام پر سامان منگوا کر اس پر ڈیوٹی اور ٹیکس بچانے اور چوری کرنے کے لیے جعلی دستاویزات بنوائی جاتی ہیں۔ بعد ازاں یہ سامان مقامی مارکیٹوں میں مہنگے داموں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک بڑے ہسپتال کی NGO کے نام پر بیرون ملک سے درآمد اربوں روپے کے سامان میں بھاری ٹیکس چوری میں سہولت کاری دینے والے اسلام آباد ایئرپورٹس کے کسٹمز افسران کو تحقیقات میں جرم ثابت ہونے پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ اسکینڈل اس وقت سامنے آیا جب ڈائریکٹریٹ جنرل کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کی ٹیم کی جانب سے اطلاع پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر خفیہ چھاپہ مار کارروائی کی گئی تھی۔ معلوم ہوا ہے کہ کسٹمز کے افسران کی ملی بھگت سے فلاحی ادارے کے نام پر لگژری سامان بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس کے کلیئر کیا جا رہا ہے، جس پر اس وقت وہاں موجود سامان کی کھیپ اور اس کی کلیئرنس کے لیے جمع کروائی جانے والی گڈز ڈکلیریشن کی دستاویزات کی چھان بین کر کے کیس بنایا گیا۔ اسی کیس پر FBR ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر اس وقت کے کلکٹر اسلام آباد رضوان صلابت، ایڈیشنل کلکٹر اور ڈپٹی کلکٹر اسلام آباد ایئرپورٹ ہیڈ کوارٹر فرحین زہرا کے ماتحت محکمہ جاتی انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی۔ انکوائری میں معلوم ہوا کہ مذکورہ کھیپ کے علاوہ کراچی کی NGO کے نام پر فلاحی مقاصد کے لیے 2019 اور 20 کے دوران 80 سے زائد سامان کی کھیپیں ہیلی کاپٹر کے پرزوں کی آڑ میں نکالی گئیں۔ ان تمام کھیپوں کی آڑ میں لگژری سامان نکالا گیا، جس پر تقریباً 7 ارب یعنی کہ 700 کروڑ روپے مالیت کے ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کیے گئے۔ تاہم اس ادارے نے اپنی دستاویزات استعمال کیے جانے کا جواز بنا کر
خود کو بچا لیا تھا۔ اس سے قبل ایک کارروائی میں ماڈل کسٹمز کلیکٹریٹ سے خیراتی ادارے کی آڑ میں دودھ کے کنسائنمنٹ کو ڈیوٹی و ٹیکسز کی ادائیگی کے بغیر کلیئر کرنے کی کوشش کیے جانے کی اطلاعات پر اس کھیپ کی چھان بین شروع کی گئی، جس میں انکشاف ہوا کہ بیلجیم سے مذکورہ این جی او کروڑوں روپے مالیت کا 50,000 کلو گرام ڈبہ پیک اعلیٰ کوالٹی کا دودھ 0% ڈیوٹی اور ٹیکس پر کلیئر کروا رہی تھی، جس پر اس کھیپ کی کلیئرنس کو روک کر ضبط کر لیا گیا، کیونکہ دستاویزات کی جانچ پڑتال میں معلوم ہوا کہ مذکورہ فلاحی ادارے کی انتظامیہ جعلی انوائس اور وفاقی ادارے کی جعلی این او سی کا استعمال کر رہی تھی، جبکہ اس دودھ کو مقامی مارکیٹ میں ہی فروخت کیا جانا تھا۔ کسٹمز حکام کے مطابق خصوصی رعایتی مکتوب جو صرف ہسپتال اور رفاہی ادارے کو گفٹ یا عطیہ کی جانے والی اشیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مذکورہ سرٹیفکیٹ کے تحت رفاہی ادارے یا ہسپتال درآمدی سامان پر ڈیوٹیز و ٹیکسز سے مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ اس کیس میں دھوکہ دہی سے کروڑوں روپے مالیت کے ڈیوٹی اور ٹیکس چوری کیے جا رہے تھے۔ ماڈل کسٹمز کلیکٹریٹ اپیرمنٹ ایسٹ کی جانب سے تحقیقات کے دوران بیلجیم میں قائم سامان بھجوانے والی کمپنی سے درآمد کیے جانے والے دودھ سے متعلق دریافت کیا گیا، جس پر انکشاف ہوا کہ دودھ کا کنسائنمنٹ عطیہ نہیں کیا گیا بلکہ این جی او کی جانب سے خرید کر درآمد کیا جا رہا تھا۔ یوں اس معاملے میں حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کا پہلو بھی سامنے آیا، کیونکہ اس سامان کی ادائیگی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک منتقل کی گئی تھی۔ ایسی ہی ایک کارروائی میں ماڈل کسٹمز کلیکٹریٹ ایسٹ کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کسٹم حکام نے معمر افراد کے لیے اولڈ ہاؤس چلانے والی این جی او کے نام پر منگوائے گئے کروڑوں روپے مالیت کے سامان سے بھرے 4 کنٹینرز ضبط کیے۔ اس معاملے کی مزید چھان بین کی گئی تو انکشاف ہوا کہ اس این جی او کے کرتا دھرتا طویل عرصے سے فلاح و بہبود کے نام پر مختلف قسم کا سامان بشمول فرنیچر، الیکٹرانک آئٹمز، پرفیومز اور دیگر کاسمیٹکس کے ساتھ ساتھ جوتے اور کپڑے وغیرہ منگوا کر اس سامان کو کمرشل استعمال کے لیے فروخت کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ تحقیقات میں مزید معلوم ہوا کہ کراچی کی بندرگاہوں کے مختلف ٹرمینلز سے گزشتہ عرصے کے دوران مذکورہ این جی او کی جانب سے سامان سے بھرے 100 سے زائد کنٹینرز کی 35 کنسائنمنٹس منگوائی گئیں۔ کسٹمز افسر کے بقول جب تحقیقات میں این جی او کی انتظامیہ سے پوچھا گیا کہ کروڑوں روپے مالیت کا سامان منگوا کر انہوں نے اسے استعمال کہاں کیا، تو انتظامیہ نے کوئی مکمل ریکارڈ پیش کرنے کے بجائے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ ان کے پاس موجود لاوارث افراد کے اوپر یہ سامان استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم جب کسٹم حکام نے دبئی میں موجود اس کمپنی کے حوالے سے معلومات حاصل کی جہاں سے یہ سامان منگوایا جا رہا تھا، تو انکشاف ہوا کہ مذکورہ کمپنی کا تاجر تجارتی بنیادوں پر کام کرتا ہے اور این جی او کے نام پر بھجوانے والا یہ سامان بھی تجارتی قیمتوں پر بھجوایا جا رہا تھا۔ کسٹم ذرائع کے مطابق این جی اوز کو کسٹمز ایکٹ اور وزارت صنعت و تجارت کے تحت فلاحی بنیادوں پر منگوائے گئے
हर किस्म के सामान पर कस्टम ड्यूटी और टैक्स की मद में 100% और बाद सामान पर 50 से 80% की रियायत हासिल होती है। इसलिए अक्सर ऐसे स्कैंडल सामने आते रहते हैं जिनमें नाम नहाद और जाली एनजीओ के नामों पर गाड़ियां और दीगर सामान मंगवाकर इसे मुल्क में तिजारती बुनियादों पर इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का नाजायज़ मुनाफा कमाया जाता है। कुछ अरसा कबल भी एक ऐसा ही स्कैंडल सामने आया था जिसमें कराची एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम अफरान की मिलीभगत से एक एनजीओ के नाम पर अद्वियात की क्लियरेंस के ज़रिए कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ था। कराची एयरपोर्ट कलेक्ट्रेट के एयर फ्रेट यूनिट से एनजीओज़ के नाम पर बड़ी मिकदार में अद्वियात और इंजेक्शंस तवील अरसे से क्लियर किए जा रहे थे, जिस पर कस्टम हुकाम ने तहकीकात का हुक्म दिया और जब एक कंसाइनमेंट रोक कर छानबीन की गई तो मज़कूरा एनजीओ की जानिब से पेश की जाने वाली दस्तावेज़ात में दर्ज पता ही जाली निकला। ताहम एनजीओ की जानिब से ये कहा गया कि ये अद्वियात और इंजेक्शन बरतानिया में कायम एनजीओ की जानिब से गरीब और बेसहारा अफराद के लिए फराहम की जाती हैं। इस पर कस्टम हुकाम ने बरतानिया में पाकिस्तानी कमर्शियल काउंसलर से मालूम किया तो इंकशाफ हुआ कि हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर ने बरतानिया में जो पता बताया वो भी जाली है, जबकि बरतानवी इदारे ने भी ऐसी अशिया की सप्लाई से लाइल्मी का इजहार किया था। तो नाजरीन, आपने जाना कि फलाह बहबूद के नाम पर कायम की जाने वाली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए नादार और गरीब शहरियों का नाम इस्तेमाल करती हैं। मुझे उम्मीद है कि तिजारत न्यूज़ की जानिब से पेश किया जाने वाला ये खुसूसी तहकीकाती प्रोग्राम आपकी मालूमात में इजाफे के साथ साथ आपको ये भी बताएगा कि नाम नहाद एनजीओज़ की मदद करने के बजाय अपने हाथों से गरीब और मुतवस्सित तबके की मदद करें। अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।